ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین۔ الحمد للہ آج 14 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 129 ہوگا۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے جو دیوبندی مکتب فکر ہے، ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے، وہ انہیں حکیم الامت کہتے ہیں، اگرچہ بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے نزدیک تو وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی بمطابق 1363 ہجری، یہ ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے تصوف کے اندر، اور تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ رکھے تو کہیں نہ کہیں گمراہی کا کوئی دروازہ اس پہ کھل ہی جاتا ہے۔ رات کو بھی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ سٹیٹمنٹ دی جنت اور جہنم کے بارے میں، وہ صوفیاء سے ہی متاثر ہو کر دی، اس لیے میں نے اس کے اوپر علمی گرفت کی۔ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ تصوف نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو راہ حق سے ہٹنے پر مجبور کیا، صرف ان لوگوں کے بڑے قد کاٹ کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ بھی متاثر ہو جایا کرتے تھے ان لوگوں سے۔ پچھلے دنوں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی 10 سال کی محنت آلموسٹ رنگ لائی، اور حنفی بریلوی مکتب فکر کے مفتی اعظم پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے دارالافتاء نعیمیہ سے اپنے مدرسے سے ایک ریٹن فتویٰ جاری کیا، اور اس پہ 1 درجن سے زیادہ علماء کے سگنیچرز ہیں، جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کو کفر ڈکلیئر کیا۔ اگرچہ اس فتوے میں کچھ کمزوریاں ہیں، میں ان کو آلریڈی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، بہرحال پھر بھی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو انہوں نے کی ہے اس حوالے سے، لیکن کام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو کئی اور عبارتیں ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ چاہیے، اور وقتاً فوقتاً وہ میں ساری عبارتیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ یہ لوگ ان عبارتوں کا
مناظروں کے اندر دفاع کرتے آئے ہیں، ان میں سے ایک عبارت سے ابھی انہوں نے اعلان برات کیا ہے چشتی رسول اللہ سے، لیکن وہ بھی جو پرانے بزرگ ہیں جو انہوں نے کام ڈالا ان کے بارے میں انہوں نے گول مول سی بات کی ہے. کیونکہ میں نے چشتی رسول اللہ نہ صرف ان کے بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کیا جن کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے کہ شاید بعد میں الہاقی عبارتیں کسی نے ڈال دی ہیں، لیکن پرنٹنگ یہی لوگ کرتے رہے، اس کے پیسے یہی لوگ کھاتے رہے، اور اس سے بڑھ کر جب وہابیوں سے ان کے مناظرے ہوتے تھے تو باقاعدہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے اور بلند آواز میں سبحان اللہ کے نعرے بھی لگاتے تھے اس کے دفاع کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. خیر اچھی بات ہے، رجوع کر لیا، لیکن وہ بزرگ جو قبروں میں چلے گئے اور انہیں بمشکل 100 سال ہوئے ہیں فوت ہوئے، ان بزرگوں سے کیسے یہ اعلان برات کریں گے؟ انہوں نے ان ساری چیزوں کو انڈورس کیا ہے، جن میں اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1921 عیسوی، یعنی ان کی ڈیتھ 1921 میں ہوئی بمطابق 1340 ہجری. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی، اور نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 7 سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات، جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ موجود تھا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ رسول اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا بڑا جرم ان کا یہ کہ کفریہ عبارت سے انہوں نے جان بوجھ کر صرف نظر کیا. اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ ہو گئی. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ غوث وقت ہیں، اور وقت کا غوث جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا دانا. تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہو گئی. اور دوسرے ان کے جو بڑے اعلی حضرت تھے وہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا، اور غلام احمد قادیانی دجال کو کہا کہ تم اس کی پلی نہیں لے سکتے. یعنی وہی بات ہے کہ جی ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. یہاں انہوں نے اس محاورے کو بھی الٹا کر دیا. انہوں نے کہا ساڈا کتا ٹومی، تہاڈا کتا کتا ہی رہے گا. تو پیر میر علی شاہ صاحب تو 1937 میں فوت ہوئے ہیں. آج ہے 14 جنوری 2024، یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے. اور ان لوگوں کے کلمی نسخے ان کے درباروں پہ رکھی ہوئی جو لائبریری ہیں ان کے اندر موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کسی نے الہاقی عبارتیں کر دی ہیں. لہٰذا یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں کہ الہاقی عبارتیں، ایسا نہیں ہے. پرانوں نے بھی کیا تھا اور جو بعد والے ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا. اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ بھی مرنے سے پہلے کوئی ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں، کیونکہ ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے حنفی بریلوی فرقہ، ان کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے تو کچھ جرت دکھائی ہے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو دیوبندی حنفی فرقے کے اس وقت سمجھ لیں مفتی اعظم ہے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، بلکہ پلانٹ ارتھ کے اوپر، ان کو چاہیے کہ وہ بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع جو ان کے حکیم الامت نے کیا اس سے بھی اعلان برات کریں، اور تھانوی رسول اللہ جو حکیم الامت صاحب نے انڈورس کیا اس سے بھی اعلان برات کریں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بھائی نے ای میل کے اوپر چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر جو اشرف علی تھانوی دیوبندی حنفی چشتی صاحب نے دفاع کیا تھا، وہ دفاع جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھے بھیجا. پھر میں نے کنفرم کیا، پھر علماء دیوبند کو باقاعدہ میں نے وہ بک
بھیجی کہ آپ کنفرم کریں. انہوں نے کہا ہاں جی یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. اور وہ پھر پریشان بھی ہو گئے کہ لو جی یہ مطلب ہے ہوں پھر اگلا لیکچر دیو گے تسی؟ میں کہا جی بالکل دیا گے, اسی تے تیار بیٹھے ہیں. ہاں سارے گاہک ساڈے کو ہی آندے نے. یعنی دیکھیں پھر بھی ان لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لیکچر دینے سے پہلے اعلان برات کرتے ہیں اس کتاب سے یا ان بزرگوں سے. وہ ان کو توفیق نہیں ملنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی گمراہی میں سرگرداں چھوڑ دیا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں روح ہے دیوبندی فرقے کی. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ بیعت بھی تھے. پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں, یہ امداد اللہ مہاجر مکی, ان کو بزرگ مانتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں. احمد بریلوی صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں. دیوبندیوں کے تینوں بڑے, سب سے پہلے رشید احمد گنگوئی صاحب, اس کے بعد قاسم نانوتوی صاحب, وہی میاں والے, یہ دونوں وہ یعنی فائل اس میں گنگوئی صاحب ہیں اور مفعول جو ہیں وہ قاسم نانوتوی صاحب. اور تیسرے نمبر کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب. تو تھانوی صاحب جو ہیں یہ تین ان بڑوں میں آتے ہیں. بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تبلیغی جماعت جب بنی 1926 میں, تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے الیاس کاندلوی صاحب, انہوں نے باقاعدہ بارہا یہ اناؤنسمنٹ کی کہ تعلیمات اشرف علی تھانوی صاحب کی ہوں گی, طریقہ ہمارا ہوگا تبلیغی جماعت میں, کیونکہ وہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے. 1944 میں الیاس کاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور 1944 کے اندر ہی اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی. یہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے. لہذا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے مخلص ہیں, ان کے سامنے بھی ہم یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیونکہ فضائل اعمال کے اندر بھی جگہ جگہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے تھانوی صاحب کے حوالے دیے ہیں اور باقاعدہ چشتیہ کو ڈسکس کیا ہے, کیونکہ وہ بھی چشتی تھے. اور ان کے جو پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی چشتی تھے, اور یہی سہارنپوری صاحب ہیں خلیل احمد جنہوں نے المحند علی المفند لکھی ہے, یعنی عقائد علماء دیوبند. یعنی جو المحند علی المفند ہے یہ چشتیہ کے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھی, جو کہ چشتیہ میں دیوبندی چشتی ہیں. اور اس کتاب کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے. اور جب انہوں نے سگنیچر کیے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی, دیوبندی نہیں لکھا, چونکہ وہ دیوبند کے امام ہیں نا, تو وہ خود تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہہ سکتے تھے. تو ان کی نسبت سے ایک دیوبند کا سلسلہ چلا آگے. تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے حنفی چشتی اپنے نام کے ساتھ. پھر المحند علی المفند کے سٹارٹ میں جب علماء عرب نے 26 کوسچنز بھیجے دیوبندیوں کو کہ بھئی ہند سے جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آیا ہے تم لوگوں پر, حسام الحرمین انہوں نے لکھی ہے, تو ہمیں خدشہ ہے کہ تم لوگ بھی وہابی ہو. اس زمانے میں صوفیوں کی حکومت تھی سعودیہ پر, یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے. 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین, جس میں کفر کے فتوے لگائے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی. تو 1906 میں علماء عرب کی طرف سے دیوبند میں عربی میں 26 کوسچنز آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہابی تو نہیں ہیں, اور ایک ایک چیز کو کلیئر کریں. تو المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, یعنی احمد بریلوی کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. تو تلوار کا مقابلہ ظاہر ہے تلوار سے ہوگا. تو انہوں نے اس کے جواب میں سٹارٹ ہی میں لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, ہم فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں, اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے. اچھا عقیدوں میں یہ حنفی نہیں ہے, حنفی یہ صرف فقہ میں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک امام حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہیں نا وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. پلس یہ کہتے ہیں جی عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی, عقیدے نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے. البتہ جو ہمارے بزرگوں نے تفصیلات لکھی ہیں, ابو الحسن
اشعری نے اور ابو المنصور ماتوریدی. اب یہ پرانے بزرگ ہیں, یہ بھی 30ویں صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کا ایک سمجھ لیں ڈنکا بج رہا تھا, اس وقت یہ لوگ اہل سنت کی طرف سے ایک نمائندہ علماء تھے, وہ الگ سے ایک بحث ہے. تو سٹارٹ میں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم عقیدوں میں امام حنیفہ کے فالوور نہیں ہیں, بلکہ ابو الحسن اشعری کے اور ابو المنصور ماتوریدی کے فالوور ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ لکھا کہ ہم تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ اور سہروردیہ کے فالوور ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی. اور 1995 تک رائے ونڈ کے اجتماع میں بھی باقاعدہ مولانا انعام الحسن صاحب باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے سارے لوگوں کی. اب اتنے لوگوں کی بیعت تو مشکل تھی, تو وہ رسیاں پھینکتے تھے. وہ رسی ادھر پکڑی ہوتی تھی, ایک لمبی سی رسی پھینکتے تھے, تو وہ رسی کو جو پکڑتے تھے تو وہ بیعت ہو جاتی تھی. پھر 1995 میں ان کی کمر ٹوٹ گئی, کسی ایک امیر کے اوپر یہ متفق نہیں ہو سکے. پھر شورا بنی, اور شورا بھی آہستہ آہستہ کر کے جب بزرگ فوت ہوئے تو 2015 کے اندر, یعنی آج سے آلموسٹ 9 سال پہلے, جو سعد کاندلوی صاحب تھے انڈیا والے, انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ کر لی. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی لیگیسی ہم لے کے چل رہے ہیں تو اب میں امیر بنوں گا. رائے ونڈ والے علیحدہ ہو گئے, بنگلہ دیش والے جو تھے وہ رائے ونڈ کے ساتھ مل گئے, اور انڈیا کی جو تبلیغی جماعت, جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی سے شروع ہوئی, وہ علیحدہ ہو گئی. اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پر سعد کاندلوی صاحب نے کچھ ریفارمز کی, فضائل اعمال کے اوپر انہوں نے بندی لگا دی کہ یہ قصے کہانی ہے, اس کو ختم کریں. حالانکہ ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی, لیکن اس سے جان چھڑائی انہوں نے. اس کی وجہ سے پھر دیوبند مدرسے نے فتویٰ دے دیا کہ سعد کاندلوی جو ہے یہ فارغ ہو گیا ہے. اور اسی بنگلہ والی مسجد جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی, اس کو دوسرے دیوبندیوں نے کہا یہ مسجد درار ہے. ہاں جی. اور ان کے مقابلے پر جو رائے ونڈ والی تبلیغی جماعت نے جو مسجد بنائی, انہوں نے کہا یہ آپ کی مسجد مسجد درار ہے, وہ جو منافقین کی مسجد تھی. یہ ایک فرقے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی حنفی دیوبندی فرقے کے اندر 2 مسجد درار. ابھی تو حنفی بریلوی بھی باقی ہیں. خیر, یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مرنے سے پہلے یہ ایک کارنامہ کر لیں. اللہ کے حضور کوئی آپ کی بخشش کا سامان بھی بن جائے گا, ورنہ میں نے تو یہ زخم چھیلتے رہنا ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. چشتی رسول اللہ ہو, تھانوی رسول اللہ ہو, شبلی رسول اللہ ہو, صادق رسول اللہ ہو, معاویہ رسول اللہ ہو, یہ جتنے بھی آپ کے رسول اللہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ, یہ میں نے سارے بار بار ان کو چھیلتے رہنا ہے, کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں نا آپ کی پبلک کو جگانے کا. آپ نے تو اپنی پبلک کے دماغ بند, دیوبند دماغ بند کر دیے. میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں قرآن و سنت, تو میں پھر ان کو وہ بلنڈرز دکھاؤں گا کہ جس کے بعد وہ سننے پر مجبور ہوں گے. اور الحمدللہ لوگوں نے حق قبول کیا ہے اللہ کے فضل سے. تقی عثمانی صاحب درس حدیث دیتے ہوئے سینکڑوں کے مجمع میں اپنے بزرگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے احمد رضا بریلوی صاحب کو کہہ دیا کہ احمد رضا نے یہ لکھا ہے, اور ان کے ساتھ مولانا نہیں لگایا. اور پھر خود تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے بزرگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں, اور ٹی وی میں آ کے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. کتنی 2 نمبری ہے. اچھا, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کتنے اپ رائٹ تھے, انہوں نے اپنے اس مرید کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ بھئی میرے سامنے احمد رضا بریلوی صاحب کا نام اتنی بدتمیزی سے نہ لو, اگرچہ انہوں نے مجھے کافر کہا ہوا ہے, لیکن ان کے نام کے ساتھ مولانا تو کم از کم لگاؤ. اور اس پہ پھر تقی عثمانی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا بنایا تھا, اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی
تعظیمی لقب. مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں, ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے, لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واقعی دوسرے کافر کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو تقی عثمانی صاحب یہ 2 نمبری چھوڑ دیں, اللہ سے ڈر جائیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو اللہ نے کیسا بنایا تھا. یہی اشرف علی تھانوی, اس نے المحند علی المفند کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں, جس کتاب کا نام یہ ہے کہ اسی احمد رضا بریلوی کو المفند یعنی سٹھایا ہوا پاگل بابا کہا گیا. کتاب کا نام یہ ہے. پھر اشرف علی تھانوی صاحب جب سگنیچر کر رہے تھے, انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا کہ کتاب کے نام میں احمد رضا بریلوی کو پاگل انسان کہا گیا ہے. نمبر 2, اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یعنی کافر کہہ دیا, کیونکہ انبیاء کے اوپر شیاطین جو ہوتے تھے نا حملہ آور, وہ مسلمان تو نہیں ہوتے تھے نا, کافر ہی ہوتے تھے نا, وہ تو اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا. پھر انہوں نے اس وقت کے صوفی جو تھے عرب میں بیٹھے ہوئے, انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا کہ خوارج کی جماعت ہے یہ جو اہل حدیث وہابی فرقہ ہے. محمد بن عبد الوہاب صاحب کو لکھا خارجی. جب تم اہل حدیث کو خارجی کہو, تم احمد رضا بریلوی کو وہ شیطانی لشکر کہو کہ جس طریقے کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, اس کے بعد تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ نے ہمارے بزرگان دین کو ایسا بنایا تھا, اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. اللہ نے تمہارے کافرین کو ایسا نہیں بنایا تھا, اللہ نے تو ٹھیک بنایا تھا. وہ خود جو ہے نا وہ پھر پستی میں گر گئے. وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے, وہ اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہتے تھے. ہاں, وہ اپنے مخالفین کو خوارج کی جماعت کہتے تھے. یہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کتاب کے اوپر. اور صرف تھانوی صاحب نے نہیں ہے, کم از کم 3 درجن علماء کے سائن ہیں اس پہ. بلکہ بعد میں بھی جتنے یہ ان کے علماء دیوبند آتے ہیں نا بڑے بڑے, وہ بھی ساتھ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی اسے انڈورس کرتے ہیں, ہم بھی انڈورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے امت کے ساتھ. اگر میں کہتا نا یہ ان کے عقیدے ہیں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا. انہوں نے خود چھاپی کتاب, اور دیکھیں کتنی نیکی کی. کتاب کا نام تھا المحند علی المفند, بریکٹ میں خود لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند اہل سنت, یعنی اہل سنت دیوبند والے. اہل سنت اس ٹائم کوتر زون ہے نا, اہل حدیث بھی ان کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں, علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں, بریلوی کہتے ہیں یہ سارے فراڈی ہیں, اہل سنت ہم ہیں. حالانکہ اہل سنت وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو ماننے والے ہیں. خیر, یہ اشرف علی تھانوی صاحب جب سگنیچر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لکھتے ہیں حنفی چشتی. یہ میں نے سب کچھ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بھی تصوف کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو چشتی کہتے تھے. اب چونکہ یہ چشتی تھے تو لہذا چشتیہ نے جو جو گند پھیلایا اس کے دفاع کی ذمہ داری صرف بریلویوں کے بزرگوں کی تو نہیں تھی, دیوبندیوں کے بزرگوں کی بھی تھی. جس طرح یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس طرح یہ کہتے ہیں اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں, جبکہ بریلوی کہتے ہیں نہیں تم تو فراڈی ہو, اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام انہوں نے دیکھیں کیا رکھا ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. یہ لالا بات ہے کہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے, لیکن ان کی مجبوری تھی, اب چشتی کی چے کو چے ہی رکھنا تھا نا, تو ویسے اس کو بدل لیتے ہیں. جس طرح
یہ عبد القادر گیلانی تھے نا، تو وہ گاف تو عربی میں نہیں ہوتی، تو اس کو جیلانی بنا دیا انہوں نے، گاف کو جیم بنا دیا. تو یہاں بھی جشتیہ تو ہو سکتا تھا کسی طریقے سے. خیر، کتاب کا نام رکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، یعنی یہ وہ روشن راستہ ہے جو چشتیہ کے اعلیٰ ترین سلسلے کا ہے. یہ کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب میں کیا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ان پر اعتراض ہوا کہ اس میں تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، تو انہوں نے وہ اس واقعے کا بھی دفاع کیا، اور بھی کافی صوفیاء کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کے اوپر نہ دفاع کرتے ہیں. ہمارے لیے خیر یہ اہم ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دفاع کیسے کیا اور پھر اس کی انجینئرنگ کریں. ہاں، لیکن انجینئرنگ سے پہلے ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی جناب، یہ تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس کتاب میں جو باب سوم ہے، یعنی 3rd چیپٹر، پیج نمبر 124، اس کے اوپر وہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو ہشت بہشت کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، یہ کاکی جو ہے نا وہ یہ پنجابی والا کاکی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہاں، اپنے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری المتوفا 633 ہجری کے بارے میں لکھا ہے. اور دیکھیں مجلس چہارم واقعہ نمبر 30، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا، یعنی وہ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں. اور خواجہ قطب الدین جو ہیں یہ پیر ہیں فرید الدین گنج شکر کے، وہ پاک پتن والے، جہاں خان صاحب جاتے ہوتے ہیں، وہ والا پاک پتن. وہ کہتے ہیں کاکی صاحب کہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفا موجود تھے. اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پا بوسی کی، یعنی ان کے قدموں کو چوما. آپ نے اس کو بٹھا لیا. اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں. فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. یہ اب میں ہشت بہشت سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے دیوبندی بڑی بغلیں بجاتے تھے جی یہ تے بریلویاں دا نکلا ہے، یہ تہاڈا بھی نکلا ہے جے، ایک کھرا تہاڈے گھر بھی نکلیا جے، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. ہاں جی، متفقن علیہ ہو گیا نا. جس طرح جو حدیث بخاری اور مسلم میں آئے نا تو وہ کہتے ہیں دونوں شیخین اس کے اوپر متفق ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اب یہ متفقن علیہ ہو گیا. ہشت بہشت ہو، سبا سنابل ہو، یا یہ تھانوی صاحب کی کتاب السنت الجلیہ، جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار ذرا اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ نے اس سے بیعت لے لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا کی، اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں. اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب ہوش میں بھی ہیں جی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے. آپ کو تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ کے قادیانی جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہاں سچی مچی بھی کروائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس واقعے کے اوپر جو اشکالات ہیں اس کے پھر تھانوی صاحب نے جواب دیے، اور جو جواب دیے انہوں نے، آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے کس لیول کے اوپر گر سکتے ہیں. ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں. میں کہ کون اور میں کیا چیز، ایک ادنا بندگانے اور غلامان محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکم وہی ہے جو اول سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہو گئی
کہ تو بڑا پکا مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے، اب تو میرا مرید صادق ہوا۔ مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ ہو۔ یہاں پہ جناب واقعہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو اس واقعے کے اوپر اعتراضات ہیں نا، اس کے جوابات دے رہے ہیں تھانوی صاحب۔ اشکال، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، ایمبیگوٹی انگریزی میں کہہ لیں۔ کیا امتحان کے لیے کلمہ کفر کہلوانا جائز ہے؟ ویسے عام مسلمان سے پوچھیں، جس کو کبھی کوئی بریلوی دیوبندی نے ڈسا نہ ہو، اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے صرف چیک کرنے کے لیے، سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، کوئی دنیا دار بندہ بھی ہو۔ لیکن یہ تصوف کے ماننے والے ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچا لیتے ہیں چاہے ان کو اپنا ایمان دینا پڑ جائے۔ آپ کو انہوں نے یہ کہانی کروائی ہوئی ہے، اور جو بالکل صحیح کہانی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا گیا تو وہ قادیانی ہو گیا، اگرچہ دل میں ایمان تھا، کیونکہ زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی۔ ہاں، زندگی موت کی کشمکش ہو، جان بچانے کے لیے آخری درجے میں اجازت ہے، آپ کلمات کفر بک سکتے ہیں، سورہ النحل کے اندر آیا، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، اور تیسری چیز، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جل جائے لیکن کفر نہ کرے۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے۔ نبی الاسلام نے جو وصیت فرمائی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں سولی دے دیا جائے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلمات کفر بولیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے، لیکن یہاں تو کوئی زندگی موت کی کشمکش ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا امتحان کے لیے۔ کیا سیدنا ابوبکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین امتحان کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اچھا، اب 3 انہوں نے بیچ میں پوائنٹس ڈسکس کیے۔ وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تعویل ممکن نہ ہو۔ دیکھو، بابا ہے تو کہتے ہیں تعویل کریں گے، بچائیں گے بابے کو۔ یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا، یا بابے کی طرف بات غلط منسوب ہو گئی، تو بابا بھی بچ جائے، یعنی چشتی چاچو بھی بچ جائے اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بچ جائے۔ ہاں، کیونکہ کسی نے اگر کلمات کفر کہلوائے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں، تھانوی چاچو تیرے چاچے دی چاچی گئی، ہاں، اور بیعت بھی گئی۔ پہلے تو خود بیعت ہوگا، تجدید نکاح کرے گا، پھر بیعت کرے گا۔ یہ بیعت تو ویسے ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیعت تو ٹوٹ چکی ہے، اس کی ایمان چلا گیا، تو تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور تجدید نکاح بھی۔ وہ کہتے ہیں اگر تعویل ممکن نہ ہو پھر کلمات کفر ہوتے ہیں۔ اب آپ سنیں تعویل کیا ہے، کدھر دماغ گیا ہے۔ اگر یہ تعویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی معنی ہیں، ہاں، پھر تو سارے رسول لیں، ہاں، یعنی آپ لوگ بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں نا، مختلف ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ بھی رسول ہیں۔ یہاں پہ کوئی ایسا کرینہ موجود نہیں، لغت میں رسول کا لفظ، جب گاندھی صاحب پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تو وہاں انہوں نے جگہ جگہ بینر لگائے تھے رسول امن کے، کہ یہ امن کا رسول ہے، امن کا سفیر ہے۔ وہاں تو کرینہ سمجھ آتا ہے، یہاں تو کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی سفیر تو نہیں بن کے آیا ہوا۔ تو لغوی ہو اور عام ہو، بواسطہ اور بلا واسطہ
اس بنا پر یہ معنی ہوں گے کہ چشتی اللہ کا پیغام رساں اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے بواسطہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے، یعنی ان کا نمائندہ ہے، ان کا سفیر بن کے ہے. تو 2 بار تو رسول نہیں اس نے کہلوایا، ٹھیک ہے، اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ جیسا کہ مشکات شریف میں آیا ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث واقعی موجود ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے حدیث جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، کہ ایک انصاری صحابی ہیں ابن مربع. یہ حدیث مشکات میں جامع ترمذی کے حوالے سے ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سنن کی 4 کتابوں میں. تو وہ میدان عرفات کے اندر کچھ اصحاب کے پاس آئے جو کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا. ظاہر ہے تعداد کافی زیادہ تھی، 1 لاکھ سے زیادہ تھے، تو سارے لوگ تو حضور کے قریب نہیں ہو سکتے تھے. تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے چونکہ دور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا حج ہوگا کہ نہیں، امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ابن مربع کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کریں کہ یہ جگہ بھی عرفات کے اندر داخل ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی اس جگہ کے قریب لوگ ہیں، وہ سب کے سب میدان عرفات میں ہی شمار کیے جائیں گے. تو اس میں الفاظ ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس میں 2 دفعہ رسول کا لفظ موجود ہے، ایک دفعہ لغت کے معنوں میں اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو اس بات کو اس نے دلیل بنایا تھانوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا انی رسول اللہ علیکم. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو چشتی رسول اللہ ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے تھانوی صاحب، نبی علیہ السلام کی تو وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور معین الدین چشتی جو ہیں وہ 600 سال بعد آ رہے ہیں. ان کے پاس کون سا نبی علیہ السلام کا ڈائریکٹ پیغام تھا جو وہ لے کر آئے؟ بیچ میں وہ بتائیں نا. تو جتنے 100 سال کے بندے ہیں ساروں کے ساتھ رسول لگائیں. کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ کلیم کیا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ نہیں. خلیفۃ الرسول کہا. یہ تھانوی صاحب ہوتے نا تو یہ بھی مت دیتے خلفائے راشدین کو کہ خلیفۃ الرسول نہ کو اپنے آپ کو، بلکہ کہو ہم رسول اللہ کے رسول ہیں. بھئی رسول اللہ کے رسول تو تب ہوتے جب نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھئی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ. جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات لے کے چل رہا ہوں، یا فوراً سکسیسر بنے حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے ٹرم یوز کی اپنے لیے خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ کہ وہ نبی علیہ السلام کی مسند پر صحابہ کرام کے اجماع سے بیٹھے تھے. اس کے بعد 2 دفعہ خلیفہ کا لفظ لگایا جاتا تھا حضرت عمر کے ساتھ، خلیفہ اور پھر خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ. تو پھر اصحاب نے مشورہ کیا کہ یہ تو اس طریقے سے تو خلیفہ لگاتے چلے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو امیر المومنین کہیں. تو سیدنا عمر کے دور میں امیر المومنین کی ٹرم ڈیوائز کی گئی. یہ جو تھانوی صاحب والی ٹرم ہے نا، رسول اللہ علیکم، اس کی بنیاد سے کسی نے یہ چیزیں نہیں نکالی ہوئی تھی، لہذا یہ بالکل ان کی باطل تعویل ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک مثال جو ہے سورہ یاسین میں بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 رسول بھیجے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے. یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھیجے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں لغت کے معنوں میں آپ لیں، ہم کوئی نہیں، لیکن یہ تو بالکل اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں بنتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اس طرح کی چیزوں کی تعویل ممکن ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی دوہری بات کر رہا ہو. بھئی تعویل کوئی ممکن نہیں ہے، اس طرح کی بات کی نہیں ہے ممکن، یہاں کوئی قرینہ ہی نہیں ہے.
پھر وہ دوسرا اشکال جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ سوال باقی رہا کہ یہ جو اس نے چشتی رسول اللہ جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کا استعمال جائز نہیں، یعنی یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس خاص تھی اور مخاطب اور دیگر سامعین خوش فہم تھے، اس لیے عقیدے کے خراب ہونے کی کوئی نوبت آ نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں وہاں جتنے لوگ تھے نا پڑھے لکھے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جب چشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم نے وہ والا رسول نہیں لینا. اگر وہاں کے لیے تھا تو کتاباں کو چھاپیاں جے، پھر اگر صرف اس مجلس کے لیے تھا تو اس مجلس کو نشر کرنے کی پوری دنیا میں کیا ضرورت تھی؟ جو تم چاہ رہے تھے کہ پبلک کو نہ پتا چلے، صرف خاص لوگوں کو پتا چلے، اور خاص لوگ جو ہے وہ چشتی رسول سے مراد وہ والا رسول نہیں لیں گے، تو پھر یہ تم نے ساری چیزیں لکھی، پرنٹ کی، پبلک میں بانٹی، الٹا بزرگیاں ویل کی، اس کی بنیاد کے اوپر مناظرے کیے تم لوگوں نے. تو یہ بات بھی تمہاری بالکل باطل ہے. اگر یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا تو وہیں رہنا چاہیے تھا. وہ خاص لوگوں کا کام نہیں تھا کہ یہ گند جو اندر گھولا تھا یہ پبلک میں بھی عام کرتے اور پرنٹ کر کے بتاتے جی ہمارے بزرگوں کے. اور یہ اصل میں ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو یہ اس قسم کی تعویلات کر رہے ہیں. ادروائز یہ لوگ ان ساری چیزوں کو تصوف کے نام کے اوپر صحیح مانتے ہیں. خیر یہ بالکل ان کی یہ بات بالکل غلط ہے. وہ کہتے ہیں عقیدے کا فساد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. وہ اللہ دے بندے تو آڈے مفتی نے انہوں کا علمی لیول بھی سانو پتا چل گیا ہے. انہوں کو بیٹھنے والے تو اس تو بڑے بٹ ہون گے. ہاں علمی لیول انہوں کا. تیسری بات وہ کہتے ہیں رہی یہ بات کہ آخر مصلحت ہی کیا تھی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی بندے نے پترا والا طریقہ نہیں لبیا، مطلب طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے. اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مصلحت امتحان کی تھی، اس طرح کہ اگر یہ راسخ العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا، کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ تو چیک کیا ہے کہ بھی مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا، یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا. یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بگا لی شاگردنی تو یہ کہے گا نہیں نہیں بگائی نہیں ہے، نکاح ہی کیا ہے نا جی، نیکی کا کام ہے نا. اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا. ہاں اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی نا تو اس کے مرید سے اس نے ایک خواب گھڑوایا، یا چلے اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں. تو اشری تھانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا ہے کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. ہاں یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ جب اما عائشہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی. تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر میں، یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے. ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بگا رہے ہیں، چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو نا تو ان کے ماننے والے بھی تعویل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہے. یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مصلحت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی بلی مار دو کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیے کہ ہماری خلاف شرع بات بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کی تعویل تلاش کریں، مستقبل میں بھی اگر کوئی ہم سے مس ہے. اب آپ کو پتا چلا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے بٹ دماغ ہیں، پیروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بچے ذبح کر دیتے ہیں، پیر ان کی بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. بھائی ظاہر راسخ العقیدہ ہوں گے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے. اللہ کے بندو یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے.
سورہ یوسف میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ یہ ہے میرا راستہ، اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، اندھے بن کے نہیں، آنکھیں کھول کر، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے تو کہلوایا جا رہا ہے آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور کیا تربیت کی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی۔ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرا نامی جگہ پہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ یعنی انہوں نے قیاس کیا، یہ کہتے ہیں نا قیاس، اجتہاد بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور صحابی کا قیاس اور اجتہاد نہیں نبی علیہ السلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ اے نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ، اور میرے ساتھی بھی اس دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور میں اگلے دن اس حدیث پر غور و تفکر کر رہا تھا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو ایک ایسا اس میں علمی نقطہ میرے سامنے آیا جو میں نے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا، آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی، کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعونی ڈبوئے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ فرعون سے نجات کی خوشی میں جو 10 محرم کا روزہ رکھا عاشورہ کا، ہم بھی رکھا کریں، تو تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو۔ بات ختم ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت دیکھیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ اکرام حضور کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے، اب جب آپ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا 10 محرم کا روزہ رکھو، تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی۔ گستاخی نہیں تھی کیا؟ یہ تربیت کا اثر ہے۔ یہاں میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی علیہ السلام بھی کوئی حکم دینا تو اندھے بن کے نہیں تھے صحابہ کرام اس حکم کو سنتے، اس میں اگر کوئی سکم موجود ہوتا تھا تو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود منع کیا ہوا تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی، اور آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی تم 2 روزے رکھو، 9 اور 10۔ یعنی صحابہ کرام نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا نبی علیہ السلام نے اسے مان لیا۔ اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پیر جو مرضی کہ آپ نے آنکھیں بند کر۔ نبی علیہ السلام کے ساتھی تو اس طرح نہیں تھے، خود نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کیسا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہوا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 9 کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت والا معاملہ نہ ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ کرتے ہیں، علی بصیرۃ، آنکھیں کھول کر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی آنکھیں کھول کر اس دین کے اوپر چل رہے ہیں۔
بلکہ سورۃ الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اندھے اور بہرے ہو کر قرآن کی آیات کے اوپر گرنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی آیات ہیں. یعنی غور و تفکر کر رہا ہے کہ اس میں سے کیا رزلٹ نکل رہا ہے. اور یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مصلحت یہ تھی کہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو پیر ہے نا وہ آندہ بھی کوئی کام ڈالے تو آپ نے اس کی تعویل کرنی ہے. اور یہ دیکھیں پکے ہیں آج تک، آپ ان کو جو مرضی گند دکھائیں کوئی نہ کوئی یہ حل نکالتے ہیں. لیکن اللہ نے انہی لوگوں میں ہزاروں نہیں، اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے انہی میں سے ہی. آپ میں سے ریئل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی اور دیوبندی تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں سارے ہی سن جڑے وابی سن وہ بھی کسی زمانے بریلوی دیوبندی رہے ہوئے ہیں. تو سب لوگوں نے ہدایت قبول کی ہے نا، انہی میں سے نکلے ہیں نا. یہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے باہر سے. تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ کھلتے ہیں. اب آ جائیں اس طرف جو تھانوی رسول اللہ والا کلمہ، جو میں نے اکثر کئی ایک ویڈیوز کے اندر اس کو ایڈریس کیا ہے، اور کبھی کوئی جواب دیتے ہیں کبھی کوئی جواب دیتے ہیں، جواب کوئی بن نہیں رہا. سیدھی سی بات ہے. یہ الامداد رسالہ 1336 ہجری صفر، آج 1445 ہجری چل رہا ہے. یہ 1336 ہجری کا ہے. وہ جو ام عائشہ والا جو واقعہ تھا نا وہ 1335 ہجری کا تھا. یہ اس کے ایک سال بعد والا رسالہ ہے الامداد. اور الامداد رسالہ انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے، جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، ان کی نسبت سے اس رسالے کا نام رکھا ہوا ہے الامداد. تو اس میں ان کو ایک مرید خط لکھتا ہے بڑا لمبا کہ جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں حضور، تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے. حضور 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 کر رہا ہے وہ. اور حضور جو ہے نا وہ اشرف تھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے. وہ ہمارے ایک کراچی کے مفتی صاحب نے نا اس واقعے کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو اس میں ان کا دیکھیں وہ تو حضور کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لاتا. وہ پھر میں نے ہائی لائٹ کیا کہ بھائی یہ حضور ان کو نہیں کہہ رہا، وہ سٹارٹ ہی اس سے لے رہا ہے جب سے حضور کا بیعت ہوں، جب سے حضور کے ساتھ اٹیچ ہوں تو یہ میری کیفیات ہیں. تو یہاں اس واقعے میں حضور وہ کہہ رہا ہے اشرف تھانوی صاحب کو. تو کہتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت لکھتے ہوئے، کچھ عرصہ کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. یعنی حضور کون؟ اشرف تھانوی صاحب. کون تھانوی صاحب؟ جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. تو ظاہر ہے پھر تھانوی رسول اللہ بھی آنا چاہیے نا. دیکھو نا ان کی بھی تو بیچ میں کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے نا. سلسلہ جنیدیہ تھا. جب عبد القادر جیلانی آئے اس سلسلے میں تو ان کا نام عبد القادر تھا، اس کو سلسلہ قادریہ بنا دیا. اب جنیدیہ کو لوگ بھول ہی گئے. اور جب باپا جانی آیا ہے انہوں نے قادری بھی ہٹا کے اتاری لگا دیا. ان کا بھی حق ہے. اگر عبد القادر جیلانی کا یہ حق ہے کہ قادری لگا دے جنیدی کو ہٹا کے، تو اتار الیاس قادری صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ قادری کو ہٹا کے اتاری لگا دے. اپنے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں قادری، رضوی، ضیائی، وہ اپنے تینوں پیروں کی نسبت، لیکن مرید اتاری لکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی ہے. یہ ابھی خواب میں ہے، ابھی جاگے گا بھی. ہاں، کیونکہ جو دیوبندیوں کے علماء ہیں وہ ابھی تک خواب میں ہی ہے، وہ نہیں جاگے، لیکن وہ جاگ گیا تھا. وہ جاگ کے بھی یہی کچھ پڑھ رہا تھا. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کلمہ شریف کے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہی کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشرف علی نکل جاتا ہے. استغفر اللہ. حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ مان رہا ہے. اللہ کے بندو، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں جس کو یہ خط لکھ رہا ہے. وہ نہیں مانا، یہ تو مان رہا ہے، واقعی غلطی مان رہا ہے. اور اس کے اوپر سے قلم بھی اٹھا ہوا ہے. اس وقت تک تو قلم اٹھا ہوا ہے اس سے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں
پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور بلکہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً امام بخاری بھی مولا علی علیہ السلام کا قول لے کر آئے ہیں کہ جب سیدنا عمر نے ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو مولا علی نے انہیں روکا اور کہا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، ایک سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا مجنون اور پاگل شخص۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا، اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے، مولا علی نے ہی روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے، جامع ترمذی کے اندر بھی، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی۔ تو اس کا سہارا لے لیتے ہیں، خواب اور مجنون، وہ کہتے ہیں یہ بھی مجنون ہی تھے نا، قلندر کہہ لیں، مجذوب کہہ لیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ان کی دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے، وہ سنا نا مفتی صاحب نے کہا چٹک گئی، تو پاگل کیا کرو نا، انہوں بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ نہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، تو رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں۔ اور تم نے ہمیں سکھایا تھا، میں بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہوگی۔ یہ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ وہ دیوانگی نہیں چلے گی۔ تو ان کے پاس یہی ایک سہارا تھا، ایک بخاری کی حدیث یہ اٹھا کے تعلیقاً کے جی وہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، قلم اٹھا ہوا ہے، چھوڑ دو۔ اور بھائی اس سے تو قلم اٹھ گیا، اس کے پیر کو تو حیا ہونی چاہیے تھی، جب اسے لکھا گیا تو وہ اسے توبہ کرواتا کہ تو خواب میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں، اس سے نہیں اس نے پڑھا ہے۔ یہ ایک ان کے پاس لیم ایکسکیوز ہے، 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا۔ دوسرا ان کے پاس مسلم شریف کی وہ حدیث ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، وہ جو ایک بندے کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ بھی مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ایک توبہ قبول کرنے والے کی، اور اس میں الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس شخص کی زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ نہیں کہ اس نے پڑھوایا خود تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ یا صادق رسول اللہ یا کوئی اور رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ ایک واقعہ تھا اور اس میں موجود تھا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے کہنا وہ چاہ رہا تھا، یہ نکل گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا دفاع ہوتا رہا اور یہ ہوتا رہا، کوئی لینا دینا نہیں، میں کافی دفعہ اس کو بریف کر چکا ہوں۔ اور تیسرا ان کے پاس دفاع تھا جی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، وہ تو میں نے ختم کر دیا، کتابیں کوئی نہیں جی بدلیاں۔ احمد بریلوی سے بھی ثابت ہو گیا، پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی ثابت ہو گیا، اشرف تھانوی صاحب سے بھی ثابت ہو گیا۔ ان لوگوں کے قلم کی سیاہی تو ابھی خشک بھی نہیں ہوئی ہے، اب کہاں بھاگو گے؟ پرانوں کو تو کہہ لو گے کتابیں بدل گئیں، اس کا مطلب ہے ان کے زمانے تک بھی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں۔ ان بزرگوں نے اگر اپنے زمانے میں 8 سے 100 سال پہلے دفاع کیا ہے تو ان کے زمانے کی کتابوں میں موجود تھا، ان کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کتابیں بدل گئی ہیں؟ دیکھو کتنے گیا میرا دماغ بھائی۔ جب تھانوی صاحب دفاع کر رہے تھے 1944 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال پہلے وہ بندہ دفاع کر رہا تھا، اس وقت تک اس کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں دفاع کر رہے تھے 1937 میں وہ فوت ہوئے ہیں، 100 سال پہلے ان کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ یہ بدل چکی ہیں۔ جب 1921 میں فوت ہونے والے احمد بریلوی صاحب فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کر رہے تھے، جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اور نہ صرف تعریف کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس وقت ان کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا۔ نہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے چشتیہ کی کتابیں بدل گئی ہیں، سرکار انہوں نے باقی کتابوں کا ذکر کیا ہے، سبع سنابل کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں، چشتی رسول اللہ تو اس میں لکھا ہوا ہے۔ بند گلی میں تم چلے جاؤ گے، بہتر یہ توبہ کرو، جنت کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ جونیئر مسلمان ہیں اور ہم سینئر مسلمان ہیں، ہم رسپیکٹ کریں گے، بلکہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہوگا اگر آپ حق کو قبول کریں۔ اچھا، اب وہاں واپس آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بے ساختہ جو ہے وہ اشرف علی نکل رہا ہے، حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ وہ مفتی صاحب نے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے، او حضور ہو کہہ رہے ہیں تانوین ہو، ہاں، یعنی کہتا ہے خواب میں نے دیکھا کہ حضرت آپ میرے سامنے آ گئے، اور یہی چند شخص حضور کے پاس بیٹھے میں، یعنی وہ جو باقی مرید ہیں، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت تاری ہوئی زمین پر گر گیا، اور نہایت زور سے ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی،
اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. ہاں جی, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب آپ بھی بیدار ہو جائیں. وہ کہتے ہیں تو خواب ہے, بیدار ہو گیا جی وہ. لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی, وہی اثر ناطاقتی تھا, بدستور تھا, لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا. یعنی رسول اللہ کا خیال نہیں ہے, حضور کا. حضور کون؟ اشرف تھانوی صاحب. لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. اسی خیال سے بندہ بیٹھ گیا, یعنی اٹھ کے بیٹھ گیا, اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. استغفر اللہ. دیکھیں ذرا کتنے اس طرح تو کبھی درود شریف بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے اتنے لمبے القابات کے ساتھ. استغفر اللہ. حالانکہ اب بیدار ہوں, خواب نہیں ہے, لیکن بے اختیار ہوں. بالکل جی, بے اختیار ہے تو کیا کی نسی بیعت ہو جا کے اے فیض تو لبنا سی. مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز سے ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی, بہت رویا. بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے. حضور کون؟ اشرف تھانوی صاحب. کہتے ہیں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی عقیدت میں دیکھیں میں کس لیول تک ہوں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی جگہ بھی آپ ہی نظر آتے ہیں. آپ کی زبان درود شریف کے کیس میں بھی آتا ہے, کلمے کے کیس میں بھی آتا ہے. مجھے بتائیں یہ خط اگر کوئی زرداری صاحب کو لکھ دے اور تھانوی رسول اللہ کی بجائے زرداری رسول اللہ لکھے, یا خان صاحب کو لکھ دے نیازی رسول اللہ, یا نواز شریف صاحب کو میاں رسول اللہ لکھ دے, میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تینوں بھی جو ہے نا کانپنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے خدا دا نائی مروان لگا سانو. لیکن ادھر دیکھیں یہ جواب کیا لکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ تھانوی صاحب کے مرید کو برا کہتا ہے, اس بیچارے کا تو اختیار نہیں تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بابی برا تھا, ہم بابے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی خط لکھے تو تم کہو کہ یار تو آپ ہی جنم ہی جائے گا, منو ہی لے کے جائے گا, شیطان دے ہتھے چڑھ گئے. یہی کہیں گے نا. جواب, اس واقعہ میں تسلی تھی. یہ انہوں نے ایمانداری کیا, انہوں نے خواب نہیں لکھا, انہوں نے مان لیا کہ یہ واقعہ تھا جو خواب میں بھی تھا, بیداری میں بھی تھا. اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو, یعنی میں پیر ہوں تمہارا, میری طرف تم رجوع لاتے ہو, وہ بعون ہی تعالی, اللہ کی مدد سے وہ آپ کا پیر متبع سنت ہے. بس ایک لائن میں جواب لکھا ہے. سوال ہویا 2 صفحے دا, اس کی بجائے لکھتے ہیں کہ بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح روزانہ پڑھ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ, تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سارے معاملے سے باہر نکالے. تو ہمارے استاد غامدی صاحب بھی جو ہے نا وہ انہوں نے بھی خام خواہ جو ہے نا اس کا دفاع اس اعتبار سے کیا کہ بھی تصوف میں یہ ذرا معاملات اور ہوتے ہیں اور اس طرح بزرگوں پہ گرفت نہیں کی, کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے. پھر بعد میں جب پریشر آیا تو انہوں نے کہا نہیں میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے, میں ان کے رخ سے بتا رہا. ان کے رخ سے 2 گھنٹے ضائع کرنا اپنی زندگی کے یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ گند کیوں کھاتے تھے, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بیٹھ کے گند کھائے, آپ 2 گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کرائیں, نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جب اس کی پہلی چمچ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ آتا ہے, تو دوسری چمچ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ. اتنا فالتو ٹائم ہے تھوڑے کول یار, خدا دا نا جے اللہ کو ڈر جاؤ. اور پھر اس دن سے دیوبندی بڑے خوش ہیں. دیکھیں جی انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بزرگ, دیکھیں یہ غامدی صاحب ہی تو ہے نا, تو وہ اسی کے لیے غامدی صاحب کر رہے تھے. انہوں نے دنیا میں اپنا اجر لے لیا. میں نے تو دنیا میں کسی سے کوئی اجر نہیں لینا, آخرت میں اجر انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تو یہ جناب واقعہ مکمل ہوا. میں نے اکثر اوقات اس کو بیان کیا. اینڈ پہ میں دیوبندی پبلک کو ہوشیار کرنے کے لیے باقی مسلمانوں کو بھی, خواہ وہ بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, دیوبندی ہوں, سب کے لیے چند ایک آیات
اور حق چار یار کی نسبت سے 4 مثالیں میں پیش کروں گا صحابہ اکرام کی زندگی سے کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، کہ کیا وہ بھی اسی طریقے سے اندھے بن کر کسی کے پیچھے چلتے تھے یا واقعی وہ دیکھتے تھے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خرابی کا ذکر کیا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو یعنی علماء کو اور رہبان یعنی صوفیاء کو، جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی ایکسپلینیشن خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ عدی ابن حاتم جو مشہور فیاض عرب کے تھے، حاتم تائی، وہ کرسچن تھے اور ظاہر اہل فطرت میں وہ، ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہوا، صحابی عدی ابن حاتم۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی، اسی حالت میں میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو یا رسول اللہ، ہم تو اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش تو نہیں کرتے تھے، تو قرآن میں ہمیں اس اعتبار سے کیوں کہا گیا؟ تو جواب ذرا سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے اس حدیث کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی ابن حاتم، کیا جب تمہارے علماء اور یہ رہبان تمہیں کوئی بات بتاتے تھے تو تم بغیر دلیل کے، یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں کیا ہے، ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کے بہاف کے اوپر پروفٹ ہے، باقی تو سب فالوور ہیں۔ یعنی نبی الاسلام دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے، عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ ہاں، آگے سے انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علماء سے تو پوچھ کے چلنا چاہیے، تو میں علماء سے ہی پوچھتا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء سے بھی جو پوچھنا ہے نا، تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی لکھا کہاں ہوا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ آپ کا کیا اس میں نظریہ ہے، یہ نبی الاسلام یہ بتا رہے ہیں۔ اسی کو میں نے عرض کیا مرنے سے پہلے، اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول اور دین کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے تعلیمات جو پیش کی وہ اپنے بزرگوں کی پیش کی، گویا کہ پھر وہ اس خدا رسول کے ماننے والے نہ تھے، زبان حال سے، یعنی ایک شستہ اردو میں محاورتاً یہ بات کرتا ہوں۔ اور نبی الاسلام نے بھی یہی کیا نا، ڈائریکٹ تو وہ عبادت کوئی نہیں کر رہے تھے، لیکن نبی الاسلام نے کہا یہی ان کو رب بنانا ہے کہ ان کی بات کو بغیر تحقیق کے مان لو۔ تو بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کا خدا اور ہے، تو یہ ان کو رب ماننا ہے، بزرگوں کو۔ تمہارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو رب مانا ہوا تھا، یہ نبی الاسلام نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ دیکھیں نا، وہ عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں میں تو نہیں پوچھ رہا، یہ مجھے کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارے بابوں کا خدا اور ہے، تو عدی بن حاتم نے کیوں نہیں رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں؟ انہوں نے سوال کے انداز میں پوچھا کہ ہم نہیں پوچھتے تھے، آپ نے فرمایا گویا کہ پوچھتے ہی تھے، جب ان کی بات کو بغیر دلیل کے مانتے تھے کہ وہی میں کیا لکھا ہے، گویا انہی کو پوچھ رہے تھے۔ ثابت ہو گیا نا جی؟ ہاں، اور نبی الاسلام کی یہ تربیت اللہ نے کی ہے قرآن میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی،
ان سے فرماؤ کہ اگر تم نے کوئی دلیل پہ مجھ سے بات کرنی ہے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتابیں ہیں نا وہ لے آؤ میرے پاس، او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار، کوئی انبیاء کی وحی، کوئی انبیاء کی سنت، احادیث چلتی آ رہی ہوں وہ لے آؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا سنت کا ذکر قرآن میں کہا ہے، اس میں موجود ہے، یا کتاب لے آؤ یا انبیاء کے آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو نبی الاسلام کی اللہ نے خود تربیت کی ہے کہ کتابوں سے بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں اور بابے فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب یا علم کی بات، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یعنی کتاب بھی اور علم بھی۔ اسی کو میں نے عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں کہتے ہیں کتنے لکھے ہے؟ قرآن وچ لکھے ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ ہم مسلم ہیں، کتاب اور علم کے مطابق چلنے والے ہیں، نہ کہ بزرگوں کی گستاخانہ تعلیمات، ان کی ذاتی خرافات پہ چلنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہی چیز ٹرانسفر کی ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، اس میں قرآن اور اہل البیت کا ذکر ہے۔ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح خود کر دی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مراد یہ کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ سورۃ النساء میں ایک بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے، 59 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے حکمران کی بھی۔ لیکن حکمران کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا، یہ فرق کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، حکمران کی ریلیٹو ہے۔ اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے، رسول کے ساتھ بھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن پھر تیسری دفعہ اطیع کا لفظ نہیں آیا۔ ویسے تو دوسری دفعہ بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت تو ایک ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کرنا تھا کہ 2 ہستیاں ہیں جن کی ایبسولوٹ اطاعت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت ہوگی، خلیفہ وقت کی۔ اور اسی سے انہوں نے ڈیڈکٹ کرتے ہوئے نا اماموں کی تقلید بھی ثابت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اولو الامر میں صرف خلیفہ وقت نہیں داخل، ہمارے بڑے بڑے جو مجتہد حضرات ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لو، تکے نہ لپا لو وچ، کوئی مسئلہ نہیں، اگے بڑھ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے نا بزرگان دین کے ساتھ، خلیفہ وقت کے ساتھ، ظاہر تنازع اللہ رسول سے تو نہیں ہو سکتا، وہ تو کافر ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو معاملے کو تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ اب یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ معاملے کو پلٹانا ہے بزرگان دین کی طرف، حکمران وقت کی طرف، خلیفۃ المسلمین کی طرف، خواہ وہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو، نہیں کہا گیا۔
وہ میں آپ کو بعد میں مثال دوں گا کہ خلیفہ راشد نے بھی جہاں کہیں قرآن و سنت سے وہ ہٹے تو باقی صاحب نے ان کی اصلاح کر دی. اگرچہ خلیفہ راشد کے لیے تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، لیکن اس کا مطلب کسی صحابی نے یہ نہیں لیا کہ خلیفہ راشد اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، بدنیتی کے اوپر نہیں، انجانے میں، تو ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. نہیں، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے تمہارا کسی معاملے میں تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ معاملے کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اگر حکمران وقت سے یا کسی بزرگ سے بھی جھگڑا ہو جائے تو اس سے واضح اشارہ مل گیا، بلکہ حکم مل گیا کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی سب کی ریلیٹیو ہے، ان کی نسبت سے ہے. اب میں آپ کو پریکٹیکلی اس کی حق چار یار کی نسبت سے 4 مثالیں دوں گا اور اسی پہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا. پہلی مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ نے ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا، ایک قافلہ کوئی روانہ کیا، کوئی جماعت بھیجی، ان کے اوپر ایک انصاری امیر لگایا. راستے میں اس امیر کو غصہ آیا تو اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو حکم دیا کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور وہ جب جل گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ مارو. اب وہ کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی تو نہیں تھا، حالانکہ مجھے بتائیں یہ بڑے بڑے امام کیا اس انصاری صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں جسے رسول اللہ نے امیر بنایا ہو؟ لیکن وہ آگے جو تھے نا وہ بھی تربیت یافتہ تھے نبی الاسلام کے. انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے ہیں، ہم یہ تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ یہ جھگڑا رسول اللہ کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی بات مان لیتے میرے امیر کی بھی، حالانکہ انہوں نے جو امام کھڑے کیے نا وہ رسول اللہ کے کھڑے کردہ امام نہیں ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف جو چیزیں غلط منسوب ہیں انہیں ہم غلط کہیں گے. جس طرح ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی طرف جو غلط عقیدے منسوب کر دیے کرسچنز نے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم اس کی اطاعت کرتے اور اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ عقیدہ. مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کا مقرر کردہ امیر اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے آپ اندھے بن کر نہیں چل سکتے، تو باقی تے کوئی وڈے تو وڈا امیر، کوئی بزرگ امام تے شاہی کوئی نہیں اس صحابی کے مقابلے پہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. دوسری مثال بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ راشد ہیں، پیروی کا حکم ہے، لیکن کہاں تک پیروی کا حکم ہے؟ جہاں تک قرآن و سنت سے وہ مطابقت رکھ کے چلیں. جہاں کہیں ان سے مس ہینڈلنگ ہو، ظاہر انسان ہے، پھر ان کی پیروی نہیں ہے اس معاملے میں، بلکہ ان کی اصلاح کی جائے گی. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں وہاں سے گزرے، انہیں صرف تیکھی نظروں سے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں بولا، لیکن وہ صحابی اگرچہ شاعر تھے، شاعر بڑے کمزور دل لوگ ہوتے ہیں، ان میں بہادری والا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہوتا اس طرح کا. اور پھر حضرت عمر سامنے کھڑے ہوں، ان کا عمر اس طرح مت دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے، میں انہیں بھی نعت سناتا تھا.
حضرت عمر نے بھی کوئی اپنی وہ نہیں کیا کہ شرمندگی بچانے کے لیے میں تکڑا ایسا کتنے بندے بیٹھے ہوئے اس ٹائم مسجد، نہیں، ان کا جو تو نے سمجھا میں نے واقعی اسی نظر سے تجھے دیکھا ہے، مان لیا، کہا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے تھے، حضرت حسان نے ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے پھر گواہی دی، اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی علیہ السلام نے نعتیہ اشعار سنے ان سے، بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں حسان ہمارے تیر اور تلواریں اتنا زخم نہیں دیتے ان کافروں کو جو تیرے اشعار دیتے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے نا، تو وہ پھر اشعار وہ کام کرتے تھے۔ دیکھیں نا ہمارا ایک شعر سب کو لے ڈوبا نہیں ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا اس کے اندر کتنی جان ہے۔ ہاں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ رجز پڑا تھا نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں، تو اس میں جو جان ہے تو یہ اشعار کے اندر جان ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے سے کتنے مدنی پھول نکلے۔ نمبر 1، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، امام ہو، بزرگ ہو، صحابی ہو، خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو، سیدنا عمر، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی بات چھپی رہ جائے، کوئی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو۔ تو تواڈے امام تے شاہی کوئی نہیں، کہتے نہیں اماموں کو نہیں تھا پتا، بزرگوں کو نہیں پتا، اور حضرت عمر کو حدیث کا نہیں پتا تھا، تو کیا حضرت عمر کا مرتبہ گر گیا؟ نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر نے یہ درس دیا کہ قرآن و سنت سے جو بھی دلیل پیش کرے پھر تم نے اپنی بزرگی کو نہیں دیکھنا، اگرچہ وہ خلیفہ راشد تھے، ان کی پیروی کا حکم تھا، لیکن اس وقت تک حکم تھا جب تک قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ حضرت عمر بیک فٹ پہ چلے گئے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو انہوں نے قبول کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر کے نزدیک ثقہ اور صدوق تھے۔ بعض غالی شیعہ کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ ان کا کنفلکٹ تھا، وہ کنفلکٹ تھا، وہ معاملہ کوئی اور تھا، لیکن روایت حدیث میں حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے، ان کی حدیثیں قبول کرتے تھے۔ اور چوتھا رزلٹ یہ نکلا کہ حسان ابن ثابت شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے سامنے کون بندہ کھڑا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے ان سے اختلاف کرنے کی جرت کی۔ یہ بھی رزلٹ نکلا۔ 2 مثالیں ہو گئی، تیسری مثال سنیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو قوم اپنی حکومت یا عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حاکم بنایا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس پہ یہ ورڈکٹ دی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ کا ساتھ دوں، لیکن میں پھر حضرت عائشہ کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جب عورت کے حوالے حکومت ہو جائے تو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ میں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی فلاح نہیں پائیں گے حضرت علی کے مقابلے پہ، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اندازہ کریں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ، اگرچہ یہ حدیث ایک آتش پرست عورت سے متعلق تھی، اور اس صحابی نے لگائی کس جگہ پہ؟ اما عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا، لیکن بے احترامی نہیں کی۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا اے بتاں لی آیتاں نے، اے کافراں لی آیتاں نے، اے وہابیاں لی آیتاں نے، اے سنیاں لی آیتاں نے، نہ، جو بھی جرم کرے گا وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا، وہ فٹ کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے عمارت جو ہے نا وہ عورت کے سپرد نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ عمار ابن یاسر نے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دیا، اے لوگو
سیدہ عائشہ بصرہ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی مرتبہ نہیں کوئی کم کر سکتا۔ ہاں، ہم شیعان علی ہیں، عمار ابن یاسر والے۔ اما عائشہ دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ مرتبہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن ساتھ ہی عمار ابن یاسر نے کہا لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، حاکم وقت ہے، مرتبہ بھی کم ہونے نہیں دیا۔ اور کتنا گاڑا فتویٰ، اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، بہت گاڑا فتویٰ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح کی چیزوں کو گستاخی شمار نہیں کیا جاتا تھا، یہ علمی ڈسکشن کے طور پہ ہوتی تھی چیزیں۔ آج چونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، لوگوں کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 3 مثالیں ہو گئی، چوتھی مثال سنیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آتا ہے اور وہ ان کے سامنے بیٹھ کے اطاعت امیر کے اوپر حدیث مکمل سنتا ہے، بڑی لمبی حدیث۔ اینڈ پہ وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں ہاں، میں نے نبی اسلام کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی بات سنی، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی۔ اس نے آگے سے پھر وہ بات کی جو ان کے لیے ذرا ہضم کرنا مشکل ہے۔ اس نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے امیر ہیں اور آپ کے چچا زاد ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اس تابعی نے صحابی کو آیت سنائی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت ہڑپ کرو۔ اور پھر اسی آیت میں آگے چل کے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل بھی نہ کرو۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے حرام خوری نہیں کرنی مسلمانوں کے ساتھ، نہ ناحق قتل والا معاملہ کرنا ہے، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم حرام خوری بھی کریں اور ناحق اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں۔ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے امیر کی؟ اب یہ بات اتنی سخت تھی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سر اٹھا کر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان معاملات میں جس میں وہ اللہ کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم معاویہ کی نافرمانی کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آندہ کے بعد انجینئر کی ویڈیوز نہیں دیکھنی تم۔ یہ آج کل ایک اس میں ایڈ ہو گیا تشریح کے طور پہ، شرح کے طور پہ، حدیث میں نہیں تھا، کیونکہ میری حدیث سے بیان کردہ جو ہے وہ میں نے تو اس کے سامنے نہیں بیان کی ہوئی تھی حدیث تقتل الفیۃ الباغیہ۔ ہاں، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بھلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، یہ میں نے تو حدیثیں انہیں پتا تھا یہ سب کچھ، اور وہ تابعی تھا۔ اور دیکھیں اس صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی تم کسی صحابی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، تم تو جونیئر مسلمان ہو، تم تو تابعی ہو۔ اس زمانے میں اس قسم کی غلاظت نہیں ہوتی تھی۔ یہ حق چار یار کی نسبت سے میں نے آپ کو 4 مثالیں بیان کی ہیں، چلیں 5 تن پاک کی نسبت بھی پوری کر دیتے ہیں۔ 5ویں مثال سن لیں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ ایک شامی شخص آتا ہے اہل شام میں سے، اور عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز کیا ہے، سنت ہے۔ سنت اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اگرچہ حج قران کیا تھا، لیکن حج قران میں بھی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے آپ تمتع کرتے ہیں، نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا سنت ہے، نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع کرنے سے، اور وہ واقعی صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحابہ کرام بڑے سخت ناراض تھے حضرت عمر سے۔ وہ جو
عمران بن حسین ہے نا صحابی، جن کے بارے میں مسلم شریف میں ہی آتا ہے کہ انہیں فرشتوں کا سلام سنائی دیتا تھا، یہ ان کی کرامت تھی. اسی حدیث میں، وہ کٹھی حدیث ہے، اسی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب داغ لگوایا نا تو پھر مجھے سلام کی آواز آنا بند ہو گئی، پھر میں نے دوبارہ سے جب یہ معاملہ چھوڑا تو پھر مجھے سلام کی آواز آنا شروع ہو گئی. ان سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے یہ حج تمتع کے اوپر جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو وہ بڑے سخت ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ حج تمتع کو تو کسی نے منسوخ نہیں کیا، نبی الاسلام نے کیا، حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا، جب تک کہ یہ شخص حکمران بنا. یعنی اس طریقے سے انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا. یہ صحیح مسلم شریف میں ہے. وہ پھر اللہ کا شکر ہے حضرت علی نے اپنے دور میں آ کے حج تمتع دوبارہ سے بحال کر دیا، اور آج امت کے 99% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک سفر میں آپ حج اور عمرہ دونوں سے نفع اٹھا لیتے ہیں. مشرکین عرب جو ہے نا اس چیز کو گناہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں کوئی عمرہ بھی ساتھ کرے. نبی الاسلام نے ان کی رسم توڑی کہ نہیں، میرے امتی دور دور سے آئیں گے، وہ بیچارے کیا بار بار سفر کریں گے، چلو ساتھ عمرے کا بھی ایک ان کو پیکج دے دیا جائے. صرف اس کے اگینسٹ پھر یہ ہوگا کہ وہ قربانی کریں گے، کیونکہ ایک سفر میں انہوں نے تمتع کیا ہے عمرے سے بھی حج کے ساتھ، تو وہ قربانی کریں گے. وہ قربانی حج کی قربانی نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی قربانی ہوتی ہے. اس لیے حج جو افراد ہے نا، جس میں اکیلا حج ہوتا ہے، اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں آپ ساتھ عمرہ نہیں کر رہے ہوتے. تو ترمذی کے الفاظ ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس شامی نے کہا نا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع سے، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کسی بات کا رسول اللہ حکم دیں اور میرا والد کوئی اور بات کرے تو کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا حضور کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر حضور تو کرتے تھے، آپ نے حکم دیا تھا. اچھا وہ کتنا ہوشیار تھا، وہ اس نے پہلے منوایا حضرت عبداللہ بن عمر سے. کیسے منوایا کہ جی حج تمتع جائز ہے نا جی، تاکہ بعد میں بتایا کہ تمہارے ابا جی نے بھی اس طرح کیتا سی، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ابے کی دھونس سن کے تو عبداللہ بن عمر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میرا باپ بھی اگر کہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے ابا جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا، امیر المومنین، خلیفہ راشد، اور آپ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ان کو پتا تھا رسول اللہ کے مقابلے پہ بات ہو رہی ہے. یہی تو ہم نے عرض کیا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بڑے سے بڑا بابا بزرگ شاید ہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں. خود انہوں نے یہ ہمیں بتایا تھا جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کوئی ولی ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں، کہتے تھے نا. اور تم تو اپنے بابوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہتے تھے. ہم تو صرف کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں، یعنی ہمارے نبی کے مقابلے پہ. اور تم تو کہتے تھے تمہارے بابے صحابہ کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس وقت نہیں کسی کو خیال آیا کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے بابوں کی. دیکھا کتنے گیا دماغ. انجینئر صاحب کوئی بھی بات کرتے نا وہ فوراً تختہ مشق بن جاتی ہے، حالانکہ اس سے ورسٹ فارم میں ان کے بزرگوں کے ہاں وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. جس سے شوق ہے تو مسئلہ 197 میرا دیکھے، اسی ٹاپک کے اوپر ہے. ایک اور ویڈیو ہے میری تقلید کے نام کے اوپر، ڈرامہ بازی، اور کافی ساری ویڈیوز میری اس حوالے سے موجود ہیں. میں نے یہ ساری باتیں کنکلوڈ کرتے ہوئے اس لیے کی تاکہ آپ کو اوورال عقیدہ پتہ چلے. یہی باتیں میں پچھلے 15 سال سے کرتا آ رہا ہوں سکیٹرڈ فارم کے اندر، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر ایک موقع مل جاتا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ چیزیں ریکال کی جائیں، جو بکھری ہوئی تھیں ایک جگہ دوبارہ سے جمع ہو جائیں، تاکہ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کے چنگل سے نکال کر اس شخص کے قدموں میں لے آئیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.